ناظرین، آزاد کشمیر میں حالات کشیدہ ہیں اور وہاں پہ احتجاج جاری ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ احتجاج کروایا جا رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو پہلے بھی آزاد کشمیر میں احتجاج ہو چکے ہیں، جو ڈیفرنٹ اس کی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر یہ احتجاج ہوئے۔ 2023 میں ایک احتجاج ہوا، پھر 2024 میں احتجاج ہوا جب بجلی کی قیمتوں پر مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور آٹے کی قیمتوں پر مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ پھر وفاق نے 23 بلین آزاد کشمیر کو دے کر یہ مسئلہ سالو کیا تھا، اور اب 2025 میں ایک مرتبہ سے دوبارہ یہ احتجاجوں نے شدت پکڑی ہے، اور یہ احتجاج اب آل اکراس دا آزاد کشمیر میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان احتجاجوں کو دیکھیں تو ان احتجاج کو لیڈ کیا جا رہا ہے جو آزاد کمیٹی ہے اس کی جانب سے، اور اس میں جو ان کے مطالبات ہیں انہوں نے 29 مطالبات رکھے ہیں۔ اگر ہم وہ آپ کے سامنے مطالبات رکھیں، وہ کیا کیا مطالبات ہیں، ان میں جو پہلا مطالبہ ہے انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جاری کیا ہے کہ یہ ہمارے مطالبات مانے جائیں۔ حکمران اشرافیہ کی امرات ختم کرنا، یعنی کہ بیسیکلی یہ جو احتجاج ہے یہ وفاق پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے خلاف ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آزاد کشمیر اور جی بی کی ایک سیپریٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، تو یہ جو احتجاج ہے وہ آزاد کشمیر میں جو یہ سیاستدانوں کی لگژری لائف ہے اور سیاستدانوں کا جو ایک کلچر ہے اس کو خلاف ان کا جو پہلی ڈیمانڈ ہے کہ ان کی جو مرات ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ دوسرا، موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ کیا جائے۔ مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ سب سے مین پوائنٹ ہے جس کے پر بات ابھی تک اٹکی ہوئی ہے کہ جو مہاجرین کی ریفیوجیز کی تعداد ہے اسمبلیوں میں اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ 11 نشستیں ہیں جو دوسرے شہروں سے آ کے جو ریفیوجیز ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، ان کے لوگوں کی ریپرزینٹ کیا گیا ہے اسمبلی کے اندر، نشستیں رکھی گئی ہے۔ اب آزاد کشمیر میں جو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب جو وفاق ہے وہ بقایا تمام مطالبات تو ماننے کو تیار ہے، لیکن اس مطالبے پر جو بات ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، کیونکہ وہ یہ آرگومنٹ لایا جا رہا ہے وفاق کی جانب سے اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر تو وفاق پاکستان اور آزاد کشمیر کا آپس میں وہ تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ان کے اگلے مطالبات میں دیکھیں تو آزاد پتن ایک سڑک ہے اس کی تعمیر کروائی جائے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ڈیمانڈ ہے، فری اور یکساں تعلیم، شہید اظہر کے بھائی کی ملازمت، اور اس کے ساتھ ساتھ لکڑی سمگلنگ کی روک تھام، نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستان کا کوٹا ختم کیا جائے، اس کے ساتھ پینے کا صاف پانی، زراعت کے متعلق ہیں، بقایا ساری جو ان کی جتنے بھی مطالبات ہیں وہ قابل غور بھی ہیں، اور ان پر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی امیر مقام اور طارق فضل کے سربراہی میں حکومت کی جانب سے، اور انہوں نے مذاکرات کیے اور تمام ڈیمانڈز ماننے کے لیے حکومت تیار ہوگی اور مان لیے تمام ڈیمانڈز۔ ایک وہ جو آزاد کشمیر کے اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں اور ان کی مراد کم کرنے کی، اور ایک جو ریفیوجیز کی سیٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے آزاد کشمیر اسمبلی سے، ان دو پر جو تھی وہ آپس میں بات نہ بن سکی اور یہ آپس میں ایک بون آف کنٹینشن ثابت ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ پھر یہ پروٹیسٹ آزاد کشمیر میں ابھی بھی مختلف مقامات پر جاری ہیں اور یہ پروٹیسٹ نے شدت اختیار کی ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں، بہت سائٹس پر ہوئی ہیں، پولیس کی طرف بھی ہوئی ہیں، اور جو لوگ ہیں عام پبلک ہے ان میں بھی افراد کی شہادتیں ہیں۔ اور یہ اب دو طرح کے اس میں آرگومنٹس آ رہے ہیں کہ جو پولیس کی طرف سے ہمیں بیان آتا ہے کہ پہلے گولی ادھر سے چلی گئی، یعنی کہ مظاہرین کی طرف سے گولیاں چلائی گئیں، مظاہرین کہتے ہیں کہ یہ پولیس اہلکار کی جانب سے چلائی گئی۔ تو یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ابھی تک سورس اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں اس سچویشن کے بعد جو انفارمیشن لینا بھی تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کنیکشن بند ہیں اور یہ ساری صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر اس میں ایک اور فیکٹر جو ایمرج کر رہا ہے وہ انڈیا فیکٹر ایمرج کر رہا ہے کہ کیا انڈیا بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آزاد کشمیر میں جو پروٹیسٹ ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے یا ہوا دے رہا ہے، کیونکہ انڈین میڈیا جو ہے وہ تو یہ کوشش مکمل طور پر کر رہی ہے، اور ویسے بھی انڈیا کے ساتھ ہمارے جس طرح کی پرابلمز چل رہی ہیں، تو جس طرح بلوچستان میں کوئی بھی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو انڈیا جس طرح اپنی پراکسیز کو کھڑا کر دیتا ہے اور انوالو کر دیتا ہے کہ ان کے خلاف پاکستان کے خلاف ایک زہر اگلنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے جو کہ آزاد کشمیر میں بھی وہ فیولنگ جو آگ آلریڈی بھڑک رہی ہے اس کے اوپر مزید فیول ڈال کر اس کو مزید بھڑکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو لہٰذا یہ اس وقت حکومت کے لیے چیلنج ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ پاکستان کے اندر ہی سالو کیا جائے، اور آزاد کشمیر کے جو بھی کمیٹی کے مطالبات ہیں
بیشتر مطالبات مان بھی لی گئے ہیں حکومت کی جانب سے، لیکن پھر بھی کوئی جو مطالبات پر آپ کی آپس میں ایک ٹسل چل رہا ہے اس پر بھی کوئی درمیانی رستہ نکالا جائے اور یہ مطالبات سالو کیے جائیں۔ اب ایک اور مذاکرات کا دور شروع ہوا ہے اور وہ مذاکرات ابھی تک جاری ہیں، دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیا اس میں سے بریک تھرو ہوگا، لیکن یہ اس کا واضح یہ امکان ہے کہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے اور جو مطالبات ہیں جس میں سے 29 تو مان لیے گئے ہیں، پچھلے 2 مطالبات میں بھی کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے گا۔